السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل، اس کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی میں پھر سے ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ رمضان کا مہینہ انسان کے لیے کتنا اہم ہے، اس سلسلے میں ہم بہت ساری باتیں بار بار سنتے رہتے ہیں۔ بس اتنا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک رمضان کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس رمضان کو جو گزاریں گے، ایک رمضان کی عبادت ہی اس کی نجات کا جو ہے سبب بن سکتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت والی یہ گھڑیاں ہیں، یہ اوقات ہیں رمضان کے مہینے کی، اس کو بہت ہی غنیمت ہمیں سمجھنا ہے۔ ہر سال زندگی گزر رہی ہے، ایسے ہی وقت آ رہا ہے اور جا رہا ہے، ایسے نہ ہو۔ ہمیں اس وقت جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں اب تک جتنے رمضان آئے، ان رمضان میں میں نے کیا کیا، اور جو اچھائیاں میں نے کی پچھلے رمضان میں، ان اچھائیوں کو میں دہراؤں گا، اور جو کوتاہیاں، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی اور جو سستی مجھ سے ہوئی پچھلے رمضان میں، اس کو میں نہیں دہراؤں گا۔ اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یہ عہد کر لیں ہم، اور یہ مان کر چلیں کہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اگلے سال تک بھی زندہ رہوں گا۔ پچھلے رمضان میں کچھ لوگ تھے، اس رمضان میں وہ لوگ نہیں ہیں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر اور صحت و ایمان والی عمر دے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان تک کوئی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ مان کر چلنا ہوگا کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اور اس رمضان کو میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنی بھی محنت ہو سکتی ہے، محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی خوشنودی میں حاصل کروں گا۔ یہ ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے قرآن کی شروعات کی۔ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، جس کا معنی ہی ہے شروعات کے۔ قرآن مجید کی یہ سورت شروعات کرتی ہے، اوپن کرتی ہے، اس کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی کیا فضائل ہیں، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس میں فضائل میں، مختصر طور پر اگر کہا جائے تو سورۃ الفاتحہ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ ہمارے لیے ایک شفا ہے۔ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھے جانے والی یہ سورت کتنی اہمیت رکھتی ہوگی، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سورت کے اندر اگر ہم دیکھیں، ایک ایک آیت کے اندر بہت ہی گہرے معانی ہیں، بلکہ اہل علم نے کہا کہ یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے اس سورت کے اندر۔ اگر آپ پہلی آیت پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تو سب سے پہلی آیت میں ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا تعریف کرتے ہیں؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین جو ساری مخلوقات کو رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہی رب ہی وہ اللہ ہی رب ہے، اسی کے لیے ساری تعریفات ہیں۔ یہ ہم پہلی آیت میں کہتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ساری مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ ساری مخلوقات پر اللہ کی رحمت ہے۔ ایک جانور ہے، ایک چرندہ ہے، ایک پرندہ ہے، کوئی بھی چیز کھاتا ہے، اور چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہے،
غیر مسلم گرچہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے لیکن اللہ کی رحمت اس پر ہے کہ اس کو رزق ملتا ہے، وہ پانی ملتا ہے، ہوا سے جو ہے وہ سانس لیتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی رحمت ہی ہیں. تو یہ رحمان کی یہ صفت ہے. اور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ رحمت خاص طور پر مؤمنین پر نازل ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہے جو مومنین پر نازل ہوتی ہے. یہ ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے ابتدائی آیات میں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہتے ہیں ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہی قیامت کے دن کا مالک ہے. قیامت کا دن یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا بادشاہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. قیامت کا دن بدلے کا دن ہے اور اس دن اللہ کے علاوہ کسی کا کچھ نہیں چلنے والا ہے. ہم یہ اللہ رب العالمین کی تعریف میں پیش کرتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین سے ہم وعدے کرتے ہیں، 2 وعدے کرتے ہیں اس صورت میں. اللہ کی تعریف پیش کرنے کے بعد ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے رہیں گے. یہ وعدہ ہم کرتے ہیں. وعدہ کر کے پھر اگر کوئی آدمی مکرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو ایسا انسان بہت ہی بدبخت انسان ہے. چنانچہ یہاں پر جو وعدہ ہم کرتے ہیں وہ یہ ایاک نعبد کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اور یہ وعدہ کرنے کے بعد ہم اللہ رب العالمین سے سب سے عظیم دعا مانگتے ہیں. سب سے عظیم دعا وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے دین اسلام، آپ اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو، یہ راستہ آپ کو سیدھے جنت تک پہنچا دے گا. تو ہم اس راستے کی، اس سیدھے راستے کی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو وہ سیدھا راستہ الصراط المستقیم عطا فرما. اور یہ صراط المستقیم پھر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ، وہ راستہ جو تو نے ان نیک لوگوں کو عطا فرمایا. وہ نیک لوگ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں. یہ سارے لوگ جن کو تو نے سیدھا راستہ عطا فرمایا وہ راستہ عطا فرما، لیکن وہ راستہ نہ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہ دے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ایسے لوگ جنہوں نے غلط راستہ اپنایا، ایسا غلط راستے سے ہماری حفاظت فرما. المغضوب علیہم یہودیوں کا جو راستہ تھا، الضالین جو گمراہ لوگ تھے، عیسائی لوگ، ایسے لوگوں کے راستے سے تو ہمیں حفاظت فرما. المغضوب علیہم، پہلے یہاں پر یہودیوں کا تذکرہ ہوا، عیسائیوں سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہوا کہ اے اللہ تو ان کے راستے سے ہمیں بچا لے. کیوں عیسائیوں سے پہلے یہودیوں کا تذکرہ ہوا؟ کیونکہ یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں رہتے تھے، مدینے میں رہتے تھے، اور ان کے پاس علم تھا، اہل علم تھے یہ لوگ، اور اس کے باوجود یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود یہ لوگ چھپاتے تھے. یعنی یہ کہ علم ہونے کے باوجود بھی کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی یہ لوگ علم کو چھپا رہے تھے. تو ایسے لوگ سب سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کی نظر میں سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے. اور یہ عیسائی لوگ اس کے بعد ان کا تذکرہ ہوا، یہ لوگ ایسے تھے، عمل میں بہت اچھے تھے لیکن علم نہیں تھا ان کے پاس. علم کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے اور غلط عبادتیں کرنے لگے، اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ مت دے. اور یہ دیکھیے یہ جو المغضوب علیہم یہودی ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ پورے خلاصے کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ یہودی لوگ
ہم جن لوگوں کے غلط راستے کے تعلق سے یہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ مت دے، سورہ بقرہ میں پوری ان لوگوں کی کیا کیا جرم تھے، کیا کیا کارستانیاں تھیں، کیا کیا انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے الضالین جو عیسائی لوگ ہیں ان کے کیا غلط عقائد ہیں، وہ لوگ کیا غلط سوچتے ہیں، ان کے بارے میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء آتی ہے۔ سورہ نساء میں ہم صراط الذین انعمت علیہم جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں وہ سیدھا راستہ دے جو تو نے نیک لوگوں کو دیا تھا، وہ نیک لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء میں اس کے بعد کی صورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا اور اس کا تعلق سلسلے میں اللہ رب العالمین یہاں پر بیان فرمایا۔ تو غرض یہ کہ کچھ مختصر باتیں تھیں سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے۔ سورۃ الفاتحہ یقیناً ایک ایسی سورت ہے، اس کو اگر ہم کسی بھی مناسبت سے، کوئی بھی پریشانی کی مناسبت سے اللہ رب العالمین پر یقین اور توکل کے ساتھ اس سورت کو پڑھیں گے تو شفا ملے گی، بیماریوں میں شفا ملے گی۔ تو چنانچہ اس سورت کو ہم لوگ آج اس سورت کو بھی بدعت بنا چکے ہیں۔ فاتحہ خوانی کے نام پہ کھانا بناتے ہیں تو کھانے کے نام، کھانے پر بھی فاتحہ بدعت، خبروں کے پاس فاتحہ خوانی بدعت۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل کیا ہے رحمت کے لیے، کامیابی کے لیے، اس کی بجائے لوگوں نے آج اسی کو بدعت بنا دیا ہے اور عمل کے ایسے طریقے بنا لیے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دھتکارے جائیں گے۔ چنانچہ ہر قسم کی جو بھی غلط افکار ہیں، غلط اور جو بھی تحریفات ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ البقرہ، بہت سارے موضوعات ہیں اس سورت میں۔ پہلا جز آج جو ہم نے مکمل کیا، میں بس 2-3 موضوعات آج کے درس میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا الذین یؤمنون بالغیب، صفات نیک لوگوں کی صفات، مومنین کی صفات، یہاں پر متقین کی صفات پیش کی گئی کہ وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ ہماری شریعت دیکھیے، قرآن اور حدیث میں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو انسان لاجک کے ذریعے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو غیب پر ایمان نہیں ہوگا۔ کبھی بھی دین کو سمجھنے کے معاملے میں لاجک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش مت کیجیے۔ آج پڑھے لکھے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس وغیرہ کے ذریعے سے قرآن اور حدیث کو کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کمپیئر ضرور کیجیے، لیکن جہاں پر قرآن کی کوئی بات یا حدیث کی کوئی بات سائنس کے ذریعے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم قرآن اور حدیث کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ کہنا ہوگا سائنس غلط ہے، یہ دنیا کا علم غلط ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ یقین رکھنا ہوگا۔ یاجوج ماجوج آئیں گے، ہاں آئیں گے۔ دجال آئے گا، ہاں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس دنیا میں، ہاں اتریں گے۔ یقین ہونا چاہیے ہمیں۔ قبر کا عذاب ہوگا، ہاں ہوگا۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، ہاں ہونے والی ہے۔ بعض قرآن کی آیتیں ہیں جس کا بہت سارے آج کل کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کل شیء یسبح بحمدہ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے اللہ کا ذکر کریں گی؟ یہ درخت ہے، یہ پتھر ہے، یہ چیزیں کیسے اللہ کا ذکر کرتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو جیسے پیدا کیا ویسے وہ ذکر کرتی ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا قرآن میں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے غیب کے تعلق سے جو انسین جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے، ان باتوں کے تعلق سے جو بھی بتایا، ہمیں لاجک کی، سائنس کی یا دنیاوی علم کے ذریعے پروو کرتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ اور اس کے بعد 3 ایسے کام ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اس پارے میں جو پیش کی گئی، لیکن 3 ایسے بڑے بڑے جرم ہیں، اس سے آج بچنے کی ہمیں بھی سخت ضرورت ہے۔ یہودیوں کے یہ کام تھے، وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلے میں بتاتا ہوں، تحریف الدین، دین میں تحریف نہیں ہونا چاہیے، دین کو بدلنا نہیں چاہیے۔ یہودی لوگ، اللہ نے فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه۔
وہ لوگ سمجھتے تھے، سب کچھ سمجھتے تھے، اس کے باوجود بھی دین میں تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کو بدلنے کی کوشش کرنا. آپ کو زندگی میں آپ کا لائف سٹائل کچھ بدل گیا تو آپ اپنی لائف سٹائل کے حساب سے دین کو مت بدلیے، دین کے حساب سے اپنے لائف سٹائل کو بدلیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارا لائف سٹائل بدل چکا ہے. اور یہ لائف سٹائل کیسے بدل چکا ہے؟ غیر مسلموں کو دیکھ کر، یا ایسے لوگ جو جاہل ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ کر، یہ ایکٹر وغیرہ ہیں ایسے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی لائف سٹائل کو بدل لیا ہے. اور جب بات لائف سٹائل کی اور دین کی آتی ہے تو دین کو نیچا کر دیتے ہیں اور لائف سٹائل کو اہمیت دیتے ہیں اور دین کو بدلنے کی کوشش کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن اسلام ہے، کہتے ہیں کہ یہ ماڈرن اسلام ہے، اسی پر چلنا چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ تحریف دین ہے. دین میں تبدیلی نہیں ہوگی، قیامت تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے. ایک اور جرم، دوسرا جرم جو ہمیں جس سے بچنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق اور باطل کو مت ملائیے. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ حق اور غلط کو ملا نہیں سکتے آپ. اور جو حق کی باتیں ہیں مت چھپائیے لوگوں کے سامنے. معاشرہ ہمارا ایسا بن چکا ہے کہ گھروں میں مثال کے طور پر کسی کے گھر میں کوئی شرکیہ کام چل رہا ہے، اگر کوئی بدعت کی کام چل رہا ہے، کوئی رسم و رواج چل رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، گھر کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی چلو چھپا دیتے ہیں، بتاتے نہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو باتیں ہیں، جو سچی باتیں ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں، سچی بات نہیں بتاتے ہیں. کس لیے؟ رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں میرے بھائیو، حق اور باطل کبھی ایک نہیں ہو سکتے. چھپانا نہیں ہے، چھپانا، علم کو چھپانا، دین کی باتوں کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے. کسی بھی موقع پر دینی باتوں کو، سچی باتوں کو چھپانا نہیں چاہیے. ایک اور جرم یہ ہے التعلق بالدنیا، دنیا سے ہمارا تعلق اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کی خاطر ہم دین کو بیچ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے بتایا یہاں پر واشتروا به ثمنا قلیلا، کئی مرتبہ اس بات کا تذکرہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا معمولی سی قیمت کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. یہودی لوگ ایسے ہی کرتے تھے. آج دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. دنیاوی مفاد کی خاطر، کچھ روپیوں کی خاطر، کچھ چیزوں کی خاطر آج لوگ اپنا دین بیچتے ہیں، اپنا ایمان بیچتے ہیں. اب جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ بدعات کرنے والے، خرافات کرنے والے لوگ کچھ پیسوں کے لیے، بس کچھ نہیں، یہ درگاہوں فلاں وغیرہ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو معلوم ہے کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. ایسا تو نہیں کہ ان کو نہیں معلوم ہے، معلوم ہوتا، بس انہیں کچھ چیزیں ملتی ہیں، اس کے بدلے میں یہ لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کچھ دنیاوی مفاد کی خاطر دین کو نہیں بیچنا ہے. دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. چنانچہ میرے بھائیوں، یہ کچھ جرائم ہیں، اس سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ علماء کو جو ہے اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری 2-3 باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، جب کوئی غلطی کرتے ہیں، ہم ہر انسان گناہ کرتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، ہر آدمی گناہ کرتا ہے. لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم کی اولاد غلطی کرتا ہے. وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین غلطی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے سامنے گناہ کرنے کے بعد کوئی ریمائنڈر آ جاتا ہے قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، تو فوراً ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے سدھرنے کے کچھ موقع دے گا، اس کے باوجود بھی وہ ضد پر اڑا ہوا ہے گناہ پر، تو اللہ رب العالمین اس کے گمراہ ہونے کے، برباد ہونے کے راستے اور کھولے گا. اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو ایک قوم کی طرف، جو جادو سیکھتے تھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو یہ 2 فرشتے آئے اور ان لوگوں نے کہا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. انہوں نے کہا بھی، یہ دونوں آئے تھے جادو سکھانے کے لیے اور کہتے بھی تھے کہ ہم فتنہ ہیں، آپ لوگ کفر مت کرو، یہ جادو وغیرہ مت سیکھو.
لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان دو فرشتوں نے ان لوگوں کو اور زیادہ جادو سکھایا, اور زیادہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے. جادو کس چیز کے لیے سیکھتے تھے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرنے کے لیے, اس طرح کے غلط کاموں کے لیے لوگ سیکھتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے باوجود بھی یہ لوگ جب نہیں سمجھ رہے تھے تو ان کے گمراہ ہونے کے راستوں کو اور زیادہ وسیع کر دیا. چنانچہ ایسا ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے. اگر ہم فوراً نہیں لوٹے, توبہ نہیں کرے, تو پھر اللہ رب العالمین بار بار مواقع دینے کے باوجود بھی آدمی نہیں سدھرے گا, تو پھر اس کے برباد ہونے کے راستے, گمراہ ہونے کے راستے اور زیادہ کھل سکتے ہیں. ایک آخری اور بات یہ ہے کہ ایک بحیثیت باپ اور ماں ہمیں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر کرتے رہنے کی ضرورت ہے. فکر کیسی ہونی چاہیے کہ ایک باپ اپنے بچے کو زندگی بھر وصیت کرنا چاہیے. ایک باپ کی فکر کیا ہوتی ہے آج کل کہ میں وصیت کروں اپنے بچوں کو اپنے مال کے تعلق سے کہ اتنا مال فلاں بیٹے کو, اتنا مال فلاں بیٹی کو. اس وصیت کے سلسلے میں ہماری پوری زندگی کٹ جاتی ہے. لیکن ایک بڑی وصیت, ایک حقیقی وصیت جو ایک باپ کو ایک بیٹے کے لیے, اپنی اولاد کے لیے کرنی ہے, وہ کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی تھی, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ اللہ رب العالمین نے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے کہ تم جب تک زندہ رہو اسلام پر عمل کرو, اور جب تمہاری موت آئے تو تمہاری موت بھی اسلام پر آئے. یہ وصیت کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کرتے رہتے ہیں. اور وصیت کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بستر پر پڑیں گے, موت کا وقت آئے گا تو اس وقت بولنا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ بستر پر پڑیں گے, موت سے پہلے موقع ملے گا اپنی اولاد کو وصیت کریں گے؟ نہیں, بلکہ زندگی بھر وصیت کرنی ہوگی. زندگی بھر موقع ملا ابھی سے وصیت کرنا شروع کرنا پڑے گا. وصیت کیا؟ کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو, اسلام کے مطابق زندگی گزارو. ایک باپ کو اپنے بچوں کو ہمیشہ وصیت کرنی ہوگی. یہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں, پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے اولاد کے لیے. تو اس طرح سے یہاں پر یہ بات ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہر باپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے, وصیت کرتے رہنا چاہیے, سمجھاتے رہنا چاہیے کہ دین پر قائم رہو, دین پر قائم رہو. مرنے کے وقت میں صرف بولنا یہ کافی نہیں ہے. ایک بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوتی ہے, آخری بات وہ یہ ہے کہ جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں, عمل کے کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت ہی پرفیکشن کے ساتھ اس عمل کو کر لیا ہے, اللہ تو ضرور قبول کر لے گا. یہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. امید ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا. لیکن ایک اور طریقہ یہ بتایا گیا ہمیں کہ عمل کے کرنے کے بعد اس کی مقبولیت کے لیے الگ سے دعا بھی کرنا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کہ ہمارے رب ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما, یقیناً تو بڑا سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے. نماز پڑھ لیے, نماز کے بعد دعائیں کرتے رہے. روزے رکھے, دعائیں کرنا چاہیے. صدقہ دیے, دعا کرنا, اللہ میں نے جو بھی کیا صدقے دل سے کیا, تو دیکھ رہا ہے, تجھے علم ہے. اس دعا کو پڑھیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تو نے جو موقع دیا ہے رمضان کی شکل میں, اللہ سو غنیمت سمجھ کر اس مہینے میں جو بھی نیکیاں اور اعمال ہیں اس کو لوٹنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ خوب محنت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ اس رمضان سے گزار دے. رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. اللہ ہماری تلاوت کو قبول فرما. رب العالمین جب تک اس دنیا میں زندگی دے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر نصیب فرما. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.